میرے والد گرامی نے 2 مصرے لکھے تھے، ترجمانی ہے پوری قوم کی. انہوں نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. مولا تیرا ماتم قبول کرے یار. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. کتنی دیر کے لیے دربار گئی تھی بی بی؟ کتنی دیر کے لیے گئی تھی؟ 3 گھنٹے 58 منٹ. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی باپ کے منبر کے سامنے. 17 سال کچھ مہینے سن تھا پاک بی بی کا. قسم اس منبر کی. 3 گھنٹے بعد جب گھر واپس آئی، بی بی مصلے پہ بیٹھی. یا 5 سال کی بیٹی نے کہا ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلہ ہے. جو عبادت سمجھے وہ نہ شرمائے حسین کا واسطہ. تو محسوس کرے یہ عبادت ہے ماتم تو وہ ماتم لازمی کر لے. ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلہ ہے، مر نہ جائے ہم سید. 3 گھنٹے 58 منٹ بی بی ضعیف ہو گئی. 3 پردہ دار ہیں جو وقت سے بہت پہلے ضعیف ہوئے. پہلی محمد کی بیٹی زہرا 17 سال کچھ مہینے سن تھا. دربار کی پیشی نے اتنا کمزور کیا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے. دوسری بی بی رباب، بی بی کا سن اتنا نہیں تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے ایک لمحے میں. سوال کرو کب؟ جب علی اصغر کو تیر لگا کائنات کے غریب نے کہا رباب کام 2 ہے، میں اکیلا ہوں، میں کسی کی منت نہیں کروں گا. یہ فکرے ہی ایسے ہیں، پتھر بھی رو پڑتے ہیں ان پہ. رباب میں اکیلا ہوں، کام 2 ہے، میرا کوئی رہ نہیں گیا. مولا حکم کرے میں جو موجود ہوں. فرمایا میں نے بیٹے کی قبر بنانی ہے. تو نے بڑے آسانی سے سنا. کائنات کا غریب کہہ رہا تھا شہید بیٹے کی ماں سے کہ میں نے بیٹے کی قبر بنانی ہے. مولا جو مشکل کام ہے وہ مجھے بتا. آواز ہی نہیں، صرف میری اتنی امداد کر، تو بیٹا لے، میں قبر تیار کر لوں. جو نوجوان بیٹھو ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنا. علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کائنات کی غربتیں ایک طرف، یہ غریبی کا وہ منظر ہے جس پر پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں. پوری کائنات میں لرزہ طاری ہو گیا جب میدان کربلا میں ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا. آسمانوں میں زلزلہ تھا، کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، فرشتوں نے رونا شروع کر دیا، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی، حوروں کے بال کھل گئے. وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جس پہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں. شبیر نے تلوار سے اصغر کی قبر تیار کی. شبیر مڑے ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھ کے شبیر نے کہا رباب بیٹا مجھے دے. مولا ترکہ تیرا، سرمایہ تیرا. جب سے یہ پانی پی کے آئے، معافی دینا میں نے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا. اور میری ماں بہنوں، اور کوئی ماتم کرے یا نہ کرے، 3 جمادی ثانی کی رات ہے، تم لازمی اس فکرے پہ پرسہ دے لینا. آواز ہی مولا تیری اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے میں بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں. آواز اجازت ہے. ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، اصغر کی کٹی ہوئی گردن پہ رباب کی نگاہ پڑی. اصغر کو دیکھ کے بی بی نے ایک فکرہ کہا. فکرہ بات
سر پہلے سفید ہو گیا، تڑپ کے فرمایا اصغر کیا تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی؟ ہائے ہائے جس نے تجھے تیر مارا۔ آخری ایک فکرہ، محمد کی بیٹی بطول 17 سال چند مہینے میں ضعیف ہو۔ دوسری بی بی رباب وقت سے بہت پہلے بال سفید ہو۔ اب دعا کر یا مجھے موت آ جائے میں پڑھ نہ سکوں، کلیجہ قابو کر، میں ایک فکرہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ تیسری بی کا پتہ ہے آپ کو کس کا نام لینے لگا؟ جس کے کان زخمی تھے، اب جو نہ رو سکے وہ سر چکا لے گا۔ 3 جمادی ثانی شہادت کی شب ہے، اسے اب رونا نہ ہے نا ان فکروں پہ، وہ سر نیچے کر کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگے گا۔ پاک بی بی 2 آنسو دے دے۔ حسین کی زخمی کانوں والی بیٹی، کیا سن تھا بی بی کا؟ 4 سال۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دینا، تو پانی رو رہا ہے نا، بی بی سکینہ کا میں غم پڑھ رہا ہوں، ایک فکرہ پڑھا ہے تیرا پانی نکل، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ 40 سال خون رویا امام سجاد۔ کتنے سال میں پھر پڑھوں گا، 40 سال خون رویا امام سجاد۔ جب ابن منذر نے کہا مولا سب سے زیادہ کس بات پہ رونا آیا، آواز آئی مجھے 4 سال کی بہن کے ایک سوال نے بہت تڑپایا۔ آواز آئی مولا کون سا سوال تھا؟ آواز آئی شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، میں قید میں تھا، میری 4 سال کی بہن کے گلے میں رسی تھی، اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہا سجاد میں تیری غریب بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، میں نے اب تک کچھ نہیں مانگا، میں نے جھڑکے کھائی کچھ نہیں کہا، مجھے پانی نہیں ملا میں نے نہیں مانگا، سجاد ایک منت تو کر، میں تیری 4 سال کی غریب بہن ہوں۔ آوازی کہہ سکینہ کیا کہنا ہے؟ آوازی شمر ظالم سے کہے مجھے بے شک تماچا مارے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ آواز سکینہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے تیرا غازی، بلا اپنے چچا کو، کہاں ہے تیرا بسم اللہ بسم اللہ۔ تیاری کریں کیا پڑھو پھر دیکھیں مر جانا ہے، حوصلہ حوصلہ، بلا عباس کو، بسم اللہ نوکر بلا عباس کو۔ کیا سن تھا پاک بی بی کا؟ 4 سال جھڑکے کھائیں، گن نہیں کوئی نہیں سکا کتنے ظلم ہوئے۔ میری 1000 مجال نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کسی کی جرت ہے، بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں جس پر پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ لوہے کا دل ہو تو بندہ برداشت کر جائے ورنہ آنسو رکتا نہیں۔ یہ سید زادے کا وعدہ ہے۔ شام کا زندان ہے، اجڑی ہوئی حسین کی بیٹی ہے، کان زخمی ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، گلے میں تنگ رسی ہے، پتھر کا سرہانہ ہے، شبیر کی بیٹی کا سر ہے، لب ہل رہے ہیں، بابا میں اجڑ گئی ہوں، بابا میں غریب ہو گئی ہوں، بابا میں تجھے کب دیکھوں گی، بابا میں اب تھک گئی ہوں، بابا مجھے بلا لے۔ اچانک زندان کے دروازے پر داروغہ نے دستک دی، شبیر کا غریب بیٹا اٹھا، آواز یہ تیرے باپ کا سر ہے، اپنی بہن کو دے اور اسے کہے آج کے بعد روئے نہ، ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی، تو نے بڑی آسانی سے سنا۔ شبیر کا بیٹا شبیر کا سر لے کے آیا، آواز سکینہ بابا ملنے آیا ہے، آواز جب میں زندہ تھا تو یہ مجھے سینے پہ سلاتا تھا، آج ایک سجاد منت کر میں زمین پہ لیٹتی ہوں، میرے بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ دے۔ اب بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ کی آنکھیں بند ہیں، 4 فکرے بی بی نے کہے، شبیر کی بند آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ پہلا فکرہ کہا بابا جب میں تماچا کھا کے جا رہی تھی تو پانی مانگ رہا تھا، کسی نے پلایا تھا، اب تو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے، کسی نے پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا۔ شبیر چپ رہے، پھر کہا بابا مجھے گھوڑے سے دوڑایا گیا، شبیر چپ رہے، پھر کہا بابا جو تو نے عید کے دن پہنائے تھے وہ ظالم نے اتار لیے، شبیر پھر بھی
ہوں، منت کر رہی ہوں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول، مجھے دیکھ، میں